بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے پراسرار کردار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس نے اپنے پیروکاروں کے پراسرار کارناموں، اپنی مکاری اور جھوٹے عقائد سے نہ صرف شہرت حاصل کی بلکہ اس کے پراسرار کاموں نے بہت سی سلطنتوں کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں حسن بن صباح کے بارے میں۔ یہ شخص کون تھا، اس کو حشاشین کا سربراہ کیوں کہا جاتا تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا تھی؟ معزز سامعین، حسن بن صباح کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے آپ کو حال ہی میں ریلیز ہونے والے ترکش ڈرامہ صلاح الدین ایوبی کی طرف لیے چلتے، جس میں آپ نے ایک ایسے کردار کو دیکھا جو خود کو پہاڑوں کا آقا بولتا ہے اور جس کا راز اندھیرا ہے اور جس کے پیروکاروں میں حشاشین اور اس کے فدائین شامل ہیں۔ دراصل یہ پراسرار کردار وہی ہے جس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ معزز سامعین، ڈرامہ میں یہ کردار ترک اداکار برس بیجک نے ادا کیا، جو اس سے پہلے ارطغرل غازی میں نویان جیسا مشہور کردار بھی ادا کر چکا۔ ویسے تو عربک ڈرامہ سیریز آل حشاشین میں یہ کردار ایک عربک اداکار نے بھی بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے، مگر مجھے یہ کردار صلاح الدین ایوبی میں برس بیجک کی صورت میں بہت ہی اچھا لگا۔ برس بیجک کی پرسنالٹی اور بولنے کا انداز اور کردار کے حوالے سے اس کا کاسٹیوم اور بھی اس کو پراسرار بناتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں حسن بن صباح اور فتنہ حشاشین کی حقیقت کی طرف۔ معزز سامعین، حسن بن صباح خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا اور یہ اپنا سلسلہ نسب کسی عربی نژاد صبح حویری سے بتاتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے حسن بن صباح خود کو شیعہ اثنا عشریہ کا بند بتاتا تھا، مگر بعد ازاں اپنے عقائد سے ہٹ کر یہ اسماعیلی فرقے سے منسلک ہو گیا۔ حسن بن صباح نامی اس فتنہ نے اس وقت کے تمام مسلمانوں کو بڑی مشکل سے دوچار کیا۔ اس کے جھوٹے دین کی بڑھتی ہوئی تبلیغ اور اس کے فدائین کی کارروائیوں سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ اس وقت کی سلجوقی ریاست نے اعلان عام کیا کہ جہاں کہیں بھی حشاشین نظر آئے یا کوئی بھی اپنا تعلق حشاشین یا فدائین سے ظاہر کرے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسا کرنے سے حشاشین کا فتنہ تو ختم نہ ہو سکا، مگر قتل و غارت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے حسن بن صباح کی شہرت میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ معزز سامعین، قلعہ التمونت وہ جگہ تھی جہاں سے حسن بن صباح نے اپنے مریدین کی تعداد کو بڑھانا شروع کیا اور اپنے جھوٹے عقائد کا آغاز کیا۔ یہ قلعہ قزوین شہر کے علاقے میں تھا اور اہل علاقہ اس کو تعلقان کے نام سے جانتا تھا۔ معزز سامعین، یہ قلعہ پہاڑوں کی بہت بلندی اور سخت پیچیدہ گھاٹیوں کے درمیان واقع تھا۔ حسن بن صباح نے قلعہ دار اور اس کے مالک سے ملاقات کی جس کا نام مہدی تھا اور یہ ایک فاطمی شخص تھا۔ الغرض، حسن بن صباح اپنی چالاکی اور اپنی مکاری کے ذریعے یہ قلعہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر قلعہ التمونت میں رہ کر بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا۔ معزز سامعین، حسن بن صباح نے اپنے جھوٹے عقائد اور مذہب کو پھیلانے کے لیے ایک بالکل نئی اور اچھوتی تدبیر نکالی اور اس نے جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ قلعہ التمونت کے ارد گرد سرسبز شاداب کوہسار اور اس کی وادیوں میں ایک خوبصورت جنت بنائی گئی۔ ان دل فریب وادیوں میں خوبصورت اور دل فریب مکان اور برج تعمیر کیے گئے۔ ان مکانوں کا اجلا پن اور ان کی خوشنمائی اور ان کے باغوں کی نزہت و تازگی انسان کے دل پر جادو کا اثر کرتی تھی۔ خوبصورت سے خوبصورت اور نازک سے نازک پری وش محجبینیں ان مکانوں میں کثرت سے رکھی گئی، جن کو حسن بن صباح جنت کی حوروں سے تشبیہ دیتا تھا۔ ان خوبصورت لڑکیوں کے حسن کی وضع کی سادگی اور جن کے حسن کی دل ربائی ایک ہی نظر میں انسان کو یقین دلا سکتی تھی کہ یہ اس عالم کے سوا کسی اور ہی عالم کے نورانی پیکر ہے۔ معزز سامعین، یہ جنت کوہستان کے اندر ہی اندر میلوں تک پھیلتی چلی گئی۔ اس میں نہریں چلائی گئی اور یہاں تک کوشش کی گئی کہ کوئی شخص اگر اس میں پہنچ جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ مسرت محسوس ہو۔ اس طرح اس کا دل مرعوب کر دیا جاتا تھا۔ یہاں کی حوریں اور غلامان تمام کارروائیوں کو عجیب رازداری اور پرسرار طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ تمام وہ چیزیں جن کو باہر سے لانا مقصود ہوتا تھا انہیں بڑی خوبصورتی سے فراہم کیا جاتا تھا تاکہ کسی کو سراغ تک نہ مل سکے۔ معزز سامعین، یہ وہ جنت تھی جو حسن بن صباح پر ایمان لانے والوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب آتے ہیں اس کے فدائین پیروکاروں کی طرف جس کی وحشت سے سلطنتیں تھر تھر کانپتی تھی۔ معزز سامعین، جنت بنانے کے بعد حسن بن صباح اپنے مریدین کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں پہلا گروہ دائی، دوسرا رفیق
اور تیسرا فدائین کا تھا۔ معزز سامعین، دائی گروپ میں وہ لوگ شامل ہوتے تھے جو حسن بن صباح کے عقائد کی دور دراز علاقوں تک تبلیغ کا کام بڑے خفیہ انداز سے سر انجام دیتے تھے، اور بہت ہی کم عرصے میں شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر اس کے دائی موجود نہ ہو، اور رفیق ایسے لوگوں کا گروپ تھا جو اس کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے اور وہ اس کے خاص لوگ ہوا کرتے تھے۔ جبکہ تیسرا اور سب سے خطرناک گروہ فدائین کا تھا، جو اس کی اصل طاقت جس کے ذریعے حسن بن صباح نے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کیا۔ اس کے فدائین کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی پراسرار ہوتا تھا، اور اس کے فدائین کو حشاشین بھی کہا جاتا تھا، اور یہ حسن بن صباح کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے اور ایک ہی اشارے پر لوگوں کی جان لے بھی لیتے تھے۔ حسن بن صباح نے اپنے فدائین کی ایسی تربیت کر رکھی تھی کہ وہ ایسا کرنے کے بعد اس کی بنائی گئی جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ معزز سامعین، فدائین کو ایک خاص قسم کی بھنگ، جس کو عربی زبان میں حشیش کہتے ہیں، ان کے جام پلائے جاتے تھے، اور پھر حسن بن صباح کی بنائی گئی جنت میں لے جا کر خوبصورت اور دل فریب حوروں سے ملوا دیا جاتا تھا، جہاں پر ان سے اس بات کا عہد لیا جاتا تھا کہ دنیا میں خود کو حسن بن صباح کے لیے قربان کرو تاکہ اس کے بعد تم لوگ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں آ سکو۔ اس طرح ان کا دماغ حشاشین سے بالکل ایک عجیب سی دنیا میں چلا جاتا تھا، اور وہ حسن بن صباح کے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار رہتے تھے۔ مگر حقیقت میں یہ سب کچھ حسن بن صباح کی مکاری اور جھوٹے عقائد پر مشتمل منصوبہ بندی تھی، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ مگر حسن بن صباح کسی حد تک اپنے فدائین کے ذریعے ایسا مشہور ہوا کہ شاید ہی ایسی شہرت کسی اور کو ملی ہو۔ ایک بار جب ملک شاہ سلجوقی نے ایک سفیر کو حسن بن صباح کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے جھوٹے عقائد کو چھوڑ دے اور اگر بھلائی چاہتا ہے تو قلعہ التمورت خدام سلطانی کے سپرد کر دے۔ حسن بن صباح نے ملک شاہ سلجوقی کے سفیروں کو ڈرانے اور اپنا رعب اور دبدبہ دکھانے کے لیے اپنے ایک فدائین کو حکم دیا کہ میرے لیے خود کو ہلاک کر دو، تو اس فدائین نے فوراً اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ پھر دوسرے فدائین کو حکم دیا کہ قلعہ سے گہری گھاٹی میں کود جاؤ، تو وہ فوراً کود گیا اور چند لمحوں میں ہی تڑپ کر مر گیا۔ ایسا کرنا محض ملک شاہ سلجوقی کے سفیروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے تھا۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ ہم ایسے تاریخی واقعات لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔